الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وحزبه وابنه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله تبارك وتعالى مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم. مسلمانوں، حکم الہی جو کچھ بھی ہو، اللہ کا حکم جو ہو، اس پر دل سے راضی رہنا، جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا، یہ اس دنیا کی زندگی میں بڑا امتحان ہے. انبیاء کرام علیہم السلام حکم الہی کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. بندوں پر اللہ رب العزت نے کیا فرض فرمایا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، اس کو پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. آدمی دنیا کی زندگی میں رشتوں میں گھرا ہوا ہے، تعلقات میں گھرا ہوا ہے. ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بھائی کی محبت ہے، رشتہ دار کی محبت ہے، دوست کی محبت ہے. اور جو ایمان والے ہیں اپنے رب کے حکم ہی سے دوسرے ایمان والے سے محبت کرتے ہیں. تو مومن کے دل میں اپنے دوسرے مومن بھائی کی بھی محبت ہے، لیکن حکم الہی مومن بھائی کے خلاف آ جائے، اب وہاں اپنی محبت کو پالنا، یہ امتحان میں ناکام ہونا ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے دوسرے شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا. چادر لے کر کے وہ جا رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. اس کو لے کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹو. اسلام میں چوری کی سزا یہی ہے، حکم الہی یہی ہے کہ جس پر چوری ثابت ہوگی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وہ صحابی جو اس شخص کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے بے چین ہو گئے.
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ شخص ایسی سزا پائے۔ دل میں جو محبت تھی وہ محبت بے چین ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نہیں، میرے پاس لانے سے پہلے تم نے اپنے مومن بھائی کا جرم چھپا لیا ہوتا، تمہیں اختیار تھا، اللہ کی طرف سے تمہیں رخصت تھی، اجازت تھی، اور اس پر تم ثواب بھی پاتے، اپنے مومن بھائی کا جرم چھپا لیتے تو۔ لیکن حاکم کے پاس پہنچا دینے کے بعد اب نہ حاکم کو اختیار ہے کہ وہ حکم الہی کو نافذ نہ کرے، نہ تمہیں اختیار ہے کہ تم حکم الہی کو نافذ کرنے سے روکو۔ تو یہ حکم الہی کی تابع داری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں جائز فرماتے ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرماتے ہیں، وہ حکم الہی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنابت کی حالت میں مسجد نبوی میں آنا میرے آقا نے جائز فرما دیا۔ جنابت کی حالت میں جس کو نہانے کی حاجت ہے مسجد میں نہیں جا سکتا، حرام ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے جائز فرما دیا، وہ آ سکتے ہیں۔ ہر مومن کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے، ایک نکاح کرے، دو کرے، تین کرے، چار کرے، چار تک کی اجازت ہر مومن کے لیے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا، حکم دے دیا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے دوسرا نکاح تمہارے لیے حلال نہیں۔ فاطمہ کی زندگی میں دوسرا نکاح تمہارے لیے حلال نہیں، یہ حکم الہی ہے۔ اپنے محبوب کی زبان پر جو جاری ہو اللہ نے اسے اپنا حکم فرمایا ہے۔ تو جہاں حکم الہی ہے تابع داری کرنی ہے۔ تو آدمی حکم الہی سے محبت کرے۔ دنیا میں آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت ہے اس کی بات اس کو اچھی لگتی ہے۔ کیسی لگتی ہے؟ بری لگتی ہے؟ اس کی بات اچھی لگتی ہے۔ اگر دوسرا آدمی اس کی بات میں کچھ عیب نکالے تو اس کا عیب نکالنا گنا گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ اور آدمی اپنے دل میں جس سے محبت ہے اس کی بات میں ایک پہلو تلاش کرتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو جب دنیا میں محبت والے سے اس کی بات کے لیے آدمی کے دل میں ایسی جگہ ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کون محبت کا حقدار ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر کون محبت کا حقدار ہے؟ ان کی بات کے لیے مومن کے دل کی گہرائیوں میں جگہ ہونی چاہیے۔ آدمی کے ساتھ نفس ہے، آدمی کے ساتھ
شیطان لگا ہوا ہے۔ نفس و شیطان حکم الہی پر چلنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، روکتے ہیں، اور حکم الہی کی نافرمانی میں آرام دکھاتے ہیں، آسائش دکھاتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مومن نفس و شیطان کے کہنے میں آ کر کے نافرمانی کرتا ہے، لیکن اگر شامت نفس سے، شامت اعمال سے گناہ ہو بھی جائے تو بندے کے دل میں محبت حکم الہی ہی کی ہونی چاہیے۔ عمل نہیں کر سکا لیکن محبت ہو دل میں تو حکم الہی کی محبت ہو۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جس کے کرنے سے پہلے آدمی بے خوف ہوا، اور جس کے کرنے کے بعد آدمی میں خود پسندی آ گئی کہ میں نے اتنا اچھا کام کر لیا، اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے جس گناہ کے کرنے سے پہلے آدمی خوف الہی سے لرز گیا، پھر شامت نفس سے وہ گناہ اس سے ہوا، گناہ کر لینے کے بعد اب اپنے گناہ پر نادم ہے، اب پچھتا رہا ہے، اب رو رہا ہے، بارگاہ الہی میں توبہ کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، نیکی بری نہیں ہوتی ہے اور گناہ اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو فرمایا کہ اس نیکی سے وہ گناہ اچھا ہے، تو وہ اچھائی کیا ہے اور وہ برائی کیا ہے؟ اللہ سے بے خوف ہونا یہ برا ہے، اللہ کے ڈر سے غافل ہونا یہ برا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد پھول جانا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ برا ہے۔ گناہ اچھا نہیں ہے، لیکن گناہ سے پہلے خوف الہی سے جو لرزا یہ اچھا ہے، اور گناہ کر لینے کے بعد جو پچھتایا، نادم ہوا، توبہ کیا، یہ اچھا ہے۔ تو مسلمانوں، اپنے رب کے حکم سے محبت کرو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے محبت کرو۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے بے شک ہوا اور بے شک ہو کر کے رہے گا۔ قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کے آثار جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے، ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہابیوں دیوبندیوں کا فرقہ اس کی پیشن گوئی بھی خود میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، آج مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو کچھ فرمایا ہے سب کچھ ہوگا، اور مسلمان کا ایمان ہے کہ بے شک آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے، موت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت کے بعد کیا ہے؟ یہ مومن کا ایمان ہے کہ بے شک آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی بہتری، آخرت کی بھلائی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ہے، ان پر قربان ہونے میں ہے، ان کے حکم سے محبت کرنے میں ہے، اور اللہ کا فضل، دین کا علم، دین کا نور، دین کی سمجھ، اور اللہ رب العزت کا قرب، یہ فضل الہی ہے، یہ فضل الہی ہے، اور فضل الہی کو کوئی کسی خاندان میں گھیر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نسل پاک سے بڑھ کر
کوئی نسل ہے، اس نسل کے بارے میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ واقعی علم الہی میں جو سید ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ عام مسلمان ان میں کے گناہگار تو جائیں گے، جا سکتے ہیں، لیکن جو سید ہے دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ فضل، یہ شرف اس پاک مبارک خاندان کے لیے ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے وصال فرمایا، وصال فرمانے کے بعد منصب خلافت پر صحابہ نے کس کو چنا؟ امام حسن کو چنا، امام حسین کو چنا، ان کے والد ماجد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بٹھایا؟ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ فضل الہی کسی خاندان میں محصور نہیں ہے، کسی خاندان میں گھرا ہوا نہیں ہے، اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور جن کے دل میں دین کی محبت ہے، جن کے دل میں دین کا نور ہے، جن کے دل میں اللہ کے فضل سے محبت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ فضل الہی کس پر ہوا، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جس پر ہوا ہے اس کے آگے ہم قربان ہیں۔ تو تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عظیم الشان سادات میں سے ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، سیدوں کے سردار ہیں، اپنی ماں کے شکم میں ہیں، اور اللہ پاک نے ولایت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ والدہ ماجدہ کو قرآن کریم کی وہ حافظ تھیں، تلاوت کرتے سن رہے ہیں، اپنی ماں کے شکم ہی میں قرآن کریم کو حفظ کر لے رہے ہیں۔ پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی اپنے ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، یہ عظیم شان ہے۔ لیکن فضل الہی کی تلاش میں میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء بغداد کی بارگاہوں میں جا رہے ہیں۔ وہ سب تو سید نہیں ہیں۔ مشائخ کی بارگاہوں میں جا رہے ہیں، وہ سب تو سید نہیں ہیں۔ آپ جس سے بیعت ہوئے ہیں حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو سادات میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے جن سے خرقہ پایا وہی حضرت ابو سعید مخزومی، وہ تو سادات میں سے نہیں ہیں۔ تو اگر فضل الہی خاندان میں منحصر ہوتا تو میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر سادات علماء و مشائخ کی بارگاہوں میں زانو تہ نہیں فرماتے۔ تو مسلمانوں، اپنے رب کے حکم سے سچی محبت کرو۔ اس نے جو کچھ چاہا کیا، جو کچھ چاہے گا وہ کرے گا۔ ہم کو حکم کیا ہے، ہم حکم پر قربان ہوں۔ اس کا فضل جہاں پر دیکھیں وہاں اپنا سر جھکائیں، اس میں ہماری سعادت ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ سعادات کے خاندان سے ہیں، نہ صحابہ کے خاندان سے ہیں، آپ تو خان ہیں۔ علماء حرمین شریفین ان میں سعادات سے بھی ہیں، صحابہ کے خاندان سے بھی ہیں، اور کیسی جگہ ہیں وہ کہ ان کے سامنے تمام عالم کے مسلمان آ کر کے جھک رہے ہیں۔ انہوں نے جب امام اہل سنت میں دین کا نور دیکھا، علم کا نور دیکھا،
تو وہ امام اہل سنت کے سامنے جھک پڑے. تو خاندان ان کو معلوم نہیں تھا، نسب کی فضیلت انہیں معلوم نہیں تھی، سب کچھ معلوم تھا، لیکن جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دین کا نور عطا فرمائے. ہماری سعادت، ہماری خوش قسمتی اس میں ہے کہ جس میں دین کا نور دیکھیں اس کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے جھک پڑے. پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کی سچی محبت دے، سچی عظمت دے، انہی کے سائے میں یہاں بھی رکھے، انہی کے سائے میں وہاں بھی اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.